السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور مہتاب صاحب ایک دو دن کے لیے ابھی پھر مصروف ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھک ہوگی۔ تو لیکن سب سے اہم آج دو چار میں نے کہا جلدی چند باتیں آپ سے کر لیں۔ ایک تو بات جس پہ ابھی تک نہیں ہو سکی، بڑا حساس موضوع آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو دن پہلے جو سوات میں حملہ ہوا، اور اس کا نشانہ کہتے ہیں کہ 12 کے قریب ڈپلومیٹس تھے، جن میں سفیر حضرات تھے مختلف ممالک کے، اور ان کی کچھ فیملیز بھی تھیں۔ یہ کوئی ٹریڈ کے حوالے سے کانفرنس تھی معلم جبہ کے علاقے میں، تو وہاں پہ وہ واپسی ہو رہی تھی ان کی۔ تو جب ان کے بیسکلی شاید کوشش یہ تھی کہ ان کی کانوائے کو نشانہ بنایا جائے دہشت گردوں کی، لیکن ان کی سیکیورٹی پہ مامور جو وہاں پہ اس وقت ایک وین تھی وہ ہٹ ہوئی، اور اس میں ایک کانسٹیبل شہید ہوا اور 3 کے قریب زخمی ہوئے۔ تو یہ واقعہ بہت زیادہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے نیشنل میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا گیا، لیکن یہ ایک سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو ایک کوشچن مارک اٹھا رہی ہے، جو سیکیورٹی کے حوالے سے ایشو ہے ڈپلومیٹس کی، خاص طور پہ کے پی میں، جہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ اور سیکیورٹی کو بہتر کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کا بھی بڑا کنسرن ہے، خاص طور پہ کے پی میں جہاں پہ ان کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیبس، اس نے ایک بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کیا، نہ صرف ڈپلومیٹس کو بلکہ حکومت پاکستان کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جو 12 ممالک تھے ان میں بڑے ہی اہم، ویسے تو ہر ملک اہم ہے جس کا سفیر، جس کا کوئی ڈپلومیٹ یہاں پہ موجود ہے، تو ان میں جو رشیا کے، پرتگال کے، ایران کے، انڈونیشیا کے، قازقستان کے، تاجکستان کے، روانڈا کے، زمبابوے کے، ترکمانستان کے، ویتنام کے اور بوسنیا اور ہرزیگوینہ کے، ان 12 ممالک کے سفیر یا ان کے نمائندے اور کئی سفیروں کے ساتھ ان کی فیملیز یہ ٹریول کر رہے تھے سوات میں، جو ٹریڈ کے حوالے سے چیمبر کی ایک کانفرنس تھی اس میں۔ اب اس میں جو پولیس کا ایک موقف سامنے آیا ہے، اسلام آباد پولیس کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی این او سی چیمبر نے ان سے نہیں لیا اس حوالے سے۔ اب یہ ساری دیکھیں بات کی باتیں ہیں، لیکن وہ واقعہ ابھی اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا جس طریقے سے دہشت گردوں کی نیت تھی، اور اگر یہ ہو جاتا تو پاکستان کی کتنی بڑی یہ سبکی ہوتی، یہ کتنا بڑا دنیا کی خبر بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کو اہم بات بتانی تھی کہ اس میں آج وزارت خارجہ میں کانفرنس ہوئی ایک اہم قسم کی، اور وزارت خارجہ کی کانفرنس میں اسحاق ڈار نے جس کو چیئر کیا، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اور یہ 12 ممالک جو افیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے سیریس سیکیورٹی کنسرنز ایکسپریس کیے، اور ان لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا، اور وہاں پہ ان سے معذرت بھی کی گئی آبویسلی، اور ان کو یقین دلایا گیا کہ آئندہ جو کچھ بھی ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ لیکن یہ ایک تشویش پائی جاتی ہے، نہ صرف ان 12 ممالک میں، اب جو ہمارے کچھ جاننے والے جن کے رابطے ہیں ڈپلومیٹک انکلیو میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ان 12 ممالک میں بلکہ باقی جو ممالک ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے جو اسلام آباد میں، اس کے سنجیدہ تحفظات اب پائے جا رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس کا آگے چل کے کیا ہوگا، اور اس کا چائنا پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، اور اس کا باقی معاملات کیا امپیکٹ پڑے گا۔ پاکستان کی تو اس وقت کوشش ہے، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جنہوں نے کوشش بھی کی کہ اجلاس میں کوشش کریں کہ اس معاملے کو وہیں پہ ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن آبویسلی یہ جو سیکیورٹی لیبس ہے یہ اتنی آسانی سے وہ نہیں بھولے گی ڈپلومیٹک کمیونٹی، اور اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے، پھر کہہ رہا ہوں بدقسمتی سے، پاکستان کو کہیں نہ کہیں جا کے اب بھگتنا پڑے گا۔ اور کیا آئندہ سفیر حضرات جہاں پہ ہم ٹریول کر کے ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹورزم کی اٹریکشن کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کی اٹریکشن کے حوالے سے، اور پھر ہمارا جو جنرل عام سوال جو ہم بار بار اپنے فورم سے کرتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان ٹو کاؤنٹر ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم، یہ اس پہ بھی تھوڑا بہت یہ دیکھیں کوشچن اٹھاتا ہے کہ اگر اتنے بڑی ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی ٹریول کر رہی تھی، تو چاہے وہ کے پی کی سیکیورٹی ایجنسیز تھیں، لا انفورسمنٹ تھیں، یا اسلام آباد کی تھیں جہاں سے وہ موو ہوئے، کیوں نہیں پتہ چلا، اور کیوں نہیں کوئی صحیح سیکیورٹی میسر لیے گئے؟ تو یہ ہے جناب، اس پہ تو اب بہت سارے بیانات اہم حلقوں سے تو آنے باقی ہیں۔ سید بادشاہ محسن نقوی کی طرف سے بھی ابھی تک تو کچھ سٹیٹمنٹ نہیں آئی
جنرلی تو وہ عموماً جاری کر دیتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے آج جو میٹنگ کر کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع تھا، اور اس پہ چونکہ بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی تو اس کے خدشات اور اس کی جو پیچیدہ پہلو ہے ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت پیش کریں۔ دوسرا جو اہم پہلو اسحاق ڈار سے ہی اب ریلیٹڈ تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ ہے سپٹمبر میں ہر سال ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ نیو یارک پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ اسمبلی میں وہ ایڈریس بھی کریں گے 27 کو، غالباً 27 سپٹمبر کو۔ لیکن یہ ایسا موقع ہے جس میں ہر دفعہ لازمی طور پہ، چونکہ یہ بھی ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی سے ملنے کا ہے، تو وزیر خارجہ ساتھ جاتا ہے اور سیکرٹری خارجہ ساتھ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ خبر آئی کہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ساتھ نہیں جا رہے، اور جو کہ نہیں گئے، ظاہر ہے آج انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے اگر، تو وہ نہیں گئے۔ اور دوسرا اس کے بعد پہلے یہ کہا گیا کہ سیکرٹری خارجہ ساتھ جائیں گی، اب یہ بھی کہا گیا کہ اب پھر سیکرٹری خارجہ بھی نہیں ساتھ گئیں۔ تو پہلی دفعہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہ ہی وزیر خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ گئے ہیں جنرل اسمبلی کے سیشن میں، اقوام متحدہ کے اجلاس میں، اور نہ ہی سیکرٹری خارجہ گئی ہیں۔ اور اس کی اہم ایک وجہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ مصروفیت ان کی ایک سیاسی معاملات بھی ہیں، جو سیاسی معاملات یہاں پہ تیزی سے فائنل ہو رہے ہیں، اور جو جب وہ آئیں گے وزیر اعظم تو کوشش کی جائے گی اسمبلی کے تھرو کرنے کے لیے، تو ان پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اسحاق ڈار۔ اور غائبانہ، ظاہر ہے غائبانہ سے مراد یہ ہے کہ منظر عام پہ تو وہ نہیں آتے، لیکن ان کا جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان پٹ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے ان کو یہاں پہ ہولڈ کر کے رکھا گیا۔ اب تیسری اہم بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی، اور اس پروگرام کے توسط سے خدشات تھے ہمارے دوست مہتاب حیدر کے بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے، کہ آئی ایم ایف کے پروگرام اگر اکتوبر میں چلا گیا تو کسی طریقے سے کوئی ایسے معاملات، کوئی منی بل، کوئی منی بجٹ، کوئی ایسی صورتحال پیش ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے خاص طور پہ یہ ان سے اپنی رائے میں کہا تھا کہ امید ہے کہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز فائنل ہو جائے۔ تو 25 سپٹمبر کو فائنل بورڈ کی میٹنگ کال کی گئی ہے آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ کی، جس میں بہت زیادہ امکانات ہیں اب کہ جو $7 ارب پاکستان کی قرضے کی منظوری کی درخواست ہے اس کو ایگزیکٹو بورڈ منظور کر لے گا، اور وہ جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے آگے چلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے شارٹ فال بڑھ رہا ہے ریونیو کا، اس میں منی بجٹ کے خدشات ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی بار بار کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کی نشاندہی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وزیر مملکت ہیں خزانہ کے علی پرویز ملک، انہوں نے بھی ایک میڈیا ٹاک میں کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو منی بجٹ لانا پڑا تو ہم لے آئیں گے، کیونکہ ہم نے تو مسئلے حل کرنے ہیں۔ تو ایک طریقے سے اب آہستہ آہستہ سے وہ جو منی بجٹ کی کہانی ہے اس کو انفولڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ عوام پہ جو بوجھ پڑے گا منی بجٹ کے حوالے سے، یہ میرا خیال ہے کہ اکتوبر میں ہی اس کے بارے میں کافی ساری تفصیلات آ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے اکتوبر میں ان کو پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے۔ آخری اور ایک اہم بات جس پہ ہم ابھی تک بات نہیں کر سکے، کہ جو کچھ پہلے ہم کبھی کبھی غزہ پہ بات کرتے تھے فلسطین کے حوالے سے، لیکن اب جو اسرائیل کی جو سرجیکل سٹرائکس ہیں اور جنگ ہے، وہ اب غزہ سے باہر، پہلے ایران میں حماس کے جو لیڈر تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اب کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان میں بڑی تیزی سے اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں، سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی ہلاکتوں کی تعداد کافی تعداد میں بڑھتی جا رہی ہے، جس پہ ہماری اس فورم سے بھی مطالبہ ہے۔ UN کا اجلاس ہو رہا ہے، اور امریکہ اور سارے لوگ کنٹریز وہاں پہ ہوں گے کہ اس ایشو پہ سیریسلی ایڈریس کریں اس چیز کو، اور اس خطے کو جنگ میں نہ بدلیں۔ اس سے پہلے کہ یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہوتی ہیں اور یہ جو اب بمباری ہوتی ہے وہاں پہ لبنان اور بیروت میں خاص طور پہ، اور اس کا نشانہ حزب اللہ کو بنایا جاتا ہے، جو کہ بڑی تنظیم ہے جس کو ایران کی کہتے ہیں سپورٹ حاصل ہے، اور یہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں لڑتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے جو پیجر کا سسٹم ہے اس کو اٹیک کیا گیا، اور وہ پیجر پھٹے اور کئی ہلاکتیں ہوئیں، اور 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد پھر واکی ٹاکی سیٹ بھی وہ بھی پھٹے ہیں، اور اس میں بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور کئی 100 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب ایران نے خاص طور پہ پاسداران انقلاب کے حوالے سے، اور لبنان میں جو حزب اللہ کے حوالے سے، یہ جو اس طرح کی اب ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں،
ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے بڑی سخت تنبیہ کر دی گئی ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات اب دیکھے جا رہے ہیں، اور کچھ کمیونٹیز جو ہیں ان کے کنسرنز آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہماری ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں جیسے کہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کے استعمال کے حوالے سے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ گزشتہ دنوں میٹنگ تھی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اکنامک افیئرس، اس کی میٹنگ میں جو پی ایم ایل کیو کے سینیٹر ہیں کامل علی آغا، انہوں نے تو برملا اظہار کر دیا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو منع کر دیا ہوا ہے موبائل فون استعمال کرنے سے۔ اور اس میں انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ جب سے لبنان میں یہ پیجر پھٹے ہیں اور واکی ٹاکی سیکٹ پھٹے ہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ موبائل کے قریب نہ جائیں۔ اب یہ واقعی کیا ان کا خوف ہے، اور کیا بہت ساری اور فیملیز ہیں جو اس خوف سے اب تھوڑے سے کنسرنز ان کے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بچوں کو موبائل سے پرے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اب پاکستان میں اور اس طرح کے طبقے کے سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز، ان کے کنسرنز آ رہے ہیں اب اس طرح کی ڈیجیٹل ڈیوائسز کو استعمال کرنے کے حوالے سے، اور ان کا یہ خدشہ کہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ ان کو کہیں نہ کچھ ہو جائے۔ تو ایسی باتیں دنیا میں جب واقعات ہوتے ہیں دیکھیں تو پوری، یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں کہیں اور بھی لوگ اس بارے میں سوچتے ہوں گے اور احتیاط سے کام لیتے ہوں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے اجازت دیں، اور اس پروگرام کو براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیا کریں اور سنا کریں، شیئر کیا کریں اور فیڈ بیک دیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔